نہیں جاتی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں بتایا تھا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے عقل دی ہے، اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ محرم کا جو مہینہ ہوتا ہے، محرم شریف کا مہینہ ہوتا ہے، وہ سال میں ایک بار آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو مسلمانوں کی دلوں پہ ایک ایسا چھا جاتا ہے، وہ یاد بن جاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جو منظر نظر آتا ہے تو اس میں اتنا دل تڑپتا ہے کہ اے کربلا والوں، تم نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا مصطفیٰ کے دین کے لیے، تو ہمارا فرض بنتا ہے جو اپنے بیٹوں کو کربل کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لٹا سکتا ہے، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے اگر کہیں دین کی بات آئے تو ہم بھی پیچھے نہ ہٹیں، اپنی جانوں کو ان پہ قربان کر دیں۔ اور بس اتنی ہی نہیں، ہم تو سبحان اللہ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہمارے زبان میں کچھ مسٹیک ہو سکتی ہو جائے یا کوئی دقت آ جائے، ایسا ہو جاتا ہے، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمیں ان کے نام پہ سبحان اللہ بھی بولنا آتا تو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کے سمجھ میں آتا رہے تو مہربانی کر کے بولتے رہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ کہ کربلا کے میدان میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آپ کو جلد سے جلد رخصت ہو جاؤں گا، انشاءاللہ امام صاحب آپ کو سمجھائیں گے۔ اور جب ہم اور آپ اس کربلا کے میدان کو سنتے ہیں، اس جنگ کو سنتے ہیں کہ نونہال بچے ننھے معصوم علی اصغر کو جب شہید کیا جاتا ہے، ظالموں نے تیروں کی بارش کی ہے، جو کل تک خیمے بھرے نظر آتے تھے آج خیمے خالی ہو چکے ہیں۔ ان خیموں میں ابھی تک وہ نوجوان ہیرے ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کہ دھمکتے چمکتے چاند و سورج اس میں نظر آ رہے تھے۔ وہ رونق ایسی تھی کہ پھوپھی بھی نظر آ رہی ہیں، بھائی علی اکبر بھی نظر آ رہے ہیں، بھتیجے بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کربل کے میدان میں آج وہ جنگ کا وقت آیا ہے کہ آج دنیا کو چھوڑ کر یزیدیوں کو بتا دیا کہ اگر حسین اس قدر اپنی محبت میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا تو حسین کر دے گا، اپنے خاندان کو قربان کرے گا تو نانا کے دین پہ اپنا سارا خاندان قربان کر دے گا۔ اور میرے حسین نے یہی کیا، تھوڑا ایکو کم کر لو، یہی کیا کہ نانا جان کے جو دین ہے اس کو بچانے کے لیے اپنی بیٹوں کو قربان کر دیا ہے۔ آج جو محرم شریف کا مہینہ چل رہا، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، کہ آپ نے سنا داستان کربلا اگر سنتے ہیں تو آنکھیں جو نم ہو جاتی، آنسو چھلکنے لگتے ہیں کہ ابھی نوجوان حضرت علی اکبر کی شہادت کو دیکھیے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت قاسم ہے، حضرت قاسم کی آپ نے شہادت کا واقعہ سنا ہے، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ سنا ہے، اون و محمد کے جو واقعات اب سنتے ہیں سمجھتے آئے ہیں، اب ہم اس پہ یاد یہ رکھنا چاہیں گے کہ ان واقعوں کو سمجھ کے اپنی زندگی کو کچھ بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو کچھ سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اگر سدھار پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو علم دین سکھانا پڑے گا، اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھنے کے لیے بھیجنا پڑے گا۔ جب بچے مدرسے میں پڑھ جائیں گے تب انہیں عقل اور سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے، کربلا والوں کی شان کیسے بیان کرنا ہے، ان کا نام کیسے لینا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بس ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضرت قاسم اب اپنے چاچا حضرت حسین کے پاس آئے، کہا چاچا جان مجھے بھی کربل کے میدان میں جنگ کے لیے جانا ہے، باقی لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت حسین نے اپنے نوجوان ایسے ایسے ہیرے کھوئے ہیں، ان پھوپھیوں نے اپنے بھتیجوں کو کھویا ہے، ان بہنوں نے اپنے بھائیوں کو کھو دیا ہے، بس دین کے بچانے کی خاطر، دین کو سلامت رکھنے کی خاطر۔ اب ہمیں سمجھنا ہے حضرت قاسم کے پاس، حضرت قاسم حضرت حسین کے پاس آئے تو کہا مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے۔ حضرت ان کی پھوپھی بھی ساتھ میں ہے، اور جب بات نہیں مانی کہا آپ میری بات کو مان لیجئے۔ تو آقا حسین نے فرمایا
کہ باقی لوگ شہید ہو چکے ہیں کربل کے میدان میں، آپ ابھی نہ جائیں، میری نسل چلتی رہے گی، یہ کربلا والوں کا خاندان آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن حضرت حسین نے منع کیا، اپنی پھوپھی کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت قاسم نے کہا اے پھوپھی جان، آج میں یتیم ہو گیا ہوں۔ پھوپھی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اس سے زیادہ میرے دل کو چھلی نہ کر، اس سے زیادہ میرے دل کو تکلیف نہ دے، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا آج تلک جب سے میرے بابا حسن کی شہادت ہوئی ہے، ابھی تک میرے چاچا نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری باپ کی کمی کیا ہوتی ہے۔ چاچا سے میں نے جو بات کہی اس کو پورا کر دیا ہے، لیکن اے پھوپھی جان آج میرے چاچا نے مجھے انکار کر دیا ہے۔ کہا چاچا نے انکار کر دیا ہے؟ ہاں۔ سینے سے لگایا اور سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا مایوس نہ ہو۔ اس قدر حضرت حسین اس لیے منع کرے کہ بیٹا اگر چلا جائے گا تو باقی لوگ شہید ہو چکے ہیں، کچھ لوگ بچے ہیں، لیکن آگے کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت قاسم اپنی بے چینی کے عالم میں اپنے جسم کو ایسے مروتے ہیں، جسم پہ ٹٹولنا شروع کیا تو ایک تعویذ بندھا ہوا تھا۔ جس وقت حضرت حسن کی شہادت ہوئی تھی اس حضرت حسن کو ظالموں نے زہر دلوایا تھا اور زہر دے کے حضرت حسن کی شہادت ہوئی تھی۔ جب وہ قے کرتے تھے، الٹی کرتے تھے تو آنتوں کے ٹکڑے جو ہو کے گر جاتے تھے زمین پہ، ظالموں نے حضرت حسن کو اس قدر ان کی شہادت ہوئی کہ ان کو زہر دیا اور اسی وقت کہا تھا اے میرے صاحبزادے، اے قاسم جاؤ قلم اور کاغذ لے کے آؤ، میں کچھ تحریر لکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن نے وہ تحریر لکھی تھی، کہا بیٹا یہ اس دن کھولنا جس دن تم پہ سب سے بڑی مصیبت آئے، اس دن کھولنا جس دن تم پہ سب سے بڑی پریشانی آئے۔ اور بے چینی کے عالم میں اب اپنے آپ کو جسم ٹٹول رہے ہیں، دیکھا کہ تعویذ بندھا ہوا ہے۔ جو وہی پیچھا منظر پچھلے والا یاد آیا کہ ہاں پیچھے وہ کربل میدان میں ہمارے بابا حسن نے، ہمارے والد گرامی نے جو لکھا تھا خط، آج وہ پچھلے وقت میں چلے گئے، دھیان کیا، ہاں وہ اس کو کھولا، کہا اسی دن کھول کے دیکھنا۔ اور جب اس کو خط کو کھولا ہے سوچا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے، اور محمد شہید ہو چکے ہیں کربل کے میدان میں، 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو چکا ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے۔ اس قدر قاسم جب اس کو دیکھا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں اپنے بابا حسن کی یاد میں تڑپنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اتنا رونے لگے، تڑپنے لگے۔ اب آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا اے چاچا جان، بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ اے چاچا جان آپ منع کر رہے ہیں کربل کے میدان میں نہ جائیں، میں جنگ کرنے کے لیے نہ جاؤں۔ آج میرے جو خط لکھا ہے میرے والد گرامی حضرت حسن نے لکھا تھا، جب انہیں زہر دیا گیا تھا شہادت کے وقت انہوں نے مجھ سے قلم اور کاغذ منگایا تھا، انہوں نے تحریر لکھی تھی۔ جب وہ لیٹر دکھایا، وہ پرچہ دکھایا، وہ کاغذ دکھایا تو حضرت حسین نے جب اس کو دیکھا دھاڑے مار کے رونے لگے کہ ہائے میرے بھائی، آج کہا تھا اے قاسم، اس خط میں لکھا تھا کل کربل کے میدان میں میرا بھائی حسین تنہا باہر رہے گا، اگر شہید ہو جائیں گے تجھے بھی اپنی جان مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کرنا ہے، حضرت حسین پہ قدموں پہ اپنی جان قربان کر دینا ہے۔ یہ بھائی کی محبت ہوتی ہے کہ اپنے نوجوان بیٹے کو اپنے بھائی کے قدموں پہ نانے جان کے مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اور جب حضرت حسین نے وہ خط پڑھا، کہا ہائے میرے حسن میرے بھائی تم نے ایسا لکھا۔ حضرت قاسم نے کہا اے چاچا جان، ہم آپ کی بات مانیں یا اپنے والد گرامی کی بات مانیں، انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس میں لکھا ہے کہ آپ میرے بھائی حسین پہ قربان ہو جائیں، آپ منع کر رہے ہیں۔ اب حضرت آقا حسین نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا اور رونے لگے، اتنا روئے کہ اب دونوں لوگ رو رہے ہیں، چاچا بھتیجے رو رہے ہیں، اور کربل کے میدان میں جنگ لڑنے کے لیے بھیج دیا، تیار ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اب راضی ہونے وہاں حضرت قاسم جنگ کرتے رہے۔ اس کے بعد میں کئی یزیدیوں کو ایسے مارا، قتل کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ حضرت قاسم اب کچھ ظالموں نے ایسے بار کیے، نیزوں کے بار کیے، تلواروں سے بار کیے، نیزوں سے بار کیے، لیکن
تصویر مصطفیٰ زمین پہ آ گئی، گر جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، آواز لگائی، حضرت حسین آتے ہیں اور اللہ سے دعا کی، اے پروردگار عالم، آج میرے بھائی حسن نے اپنے بیٹے نوجوان کو نانا جان کے مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دیا، حسین کے قدموں پہ قربان کر دیا، اے پروردگار عالم اپنی نسل یعنی اس کی نسل کبھی ختم نہ ہو، یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کی نسل کو تا قیامت تک تو سلامت رکھنا۔ آج بھی وہ نسل سلامت ہے سید کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت قاسم شہید ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ٹائم اتنا نہیں جو بتایا جا سکے، بس اسی طریقے سے کربلا کی داستان ہوئی ہے، باقی لوگ شہید ہوئے ہیں، بس ہمیں ان شہداء کی شہادت پہ ناز کرنا چاہیے، کبھی دین کی بات آئے کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی آپ کے لوگ بتائیں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بولنے میں غلطی ہوئی ہو، اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے معاف عطا فرما، ہم سبھی کو شریعت مصطفیٰ پر قائم دائم عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسٹیج پہ رونا